رات کا سونا، گھر والوں کے ساتھ محبت سے تعلق، اگر یہ سب چیزیں اللہ کے لیے، یہ سب طاعت ہے. تھوڑی سی اگر زاویہ نگاہ بدل جائے تو ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اطاعت بنا سکتے ہیں. تھوڑی سی فکر ہوئی کہ جو بھی کام کرنے لگیں بس یہ خیال کر لیا کریں کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے، اس میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو. چاہے آپ کھا رہے ہیں، چاہے آپ آرام فرما رہے ہیں، چاہے آپ اپنے بچوں کی دلجوئی کر رہے ہیں، چاہے اپنے گھر والوں سے محبت سے باتیں کر رہے ہیں، چاہے آپ زراعت کر رہے ہیں، دکان میں ملازمت کر رہے ہیں، بازار میں تجارت کر رہے ہیں، یہ سب طاعت ہو سکتی ہے. بس اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور سنت اور شریعت کے مطابق. تو آپ بعض لوگ کوئی لمبے چوڑے نفل پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن وہ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ انہوں نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بنائی ہوتی. ہم تو عبادت گزار صرف اسی کو سمجھتے ہیں نا جو لمبے تسبیحات پڑھے، لمبے نوافل پڑھے، بڑا بزرگ. تو ایک آدمی بس اوقات ان چیزوں میں زیادہ نمایاں نظر نہیں آتا، لیکن وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے، بڑا ولی اللہ ہوتا ہے، بڑا عبادت گزار ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے شریعت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وہ ساری زندگی اس کی سارے اوقات اطاعت میں گزرتے ہیں. ہر چیز اطاعت میں گزرتی. تو طاعت کا دائرہ وسیع ہے کہ اگر ہم دفتر میں بیٹھے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، پڑھنے گئے ہیں، گھر والوں سے بات ہو رہی ہے، یہ بھی طاعت ہے، بشرطیہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور آپ کے عمل میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو. مسلمان اچھا کام بری نیت سے تو نہیں کرتا، لیکن یہ غفلت بہت ہوتی ہے کہ وہ کام بغیر نیت سے کر رہا ہوتا ہے. ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں غفلت کے ساتھ، کھانا تو ویسے ہی غفلت کے ساتھ ہوتا ہے. بس اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں غفلت کے ساتھ، تجارت تو ویسے ہی غفلت کے ساتھ ہوتی ہے. حالانکہ یہ تجارت بھی طاعت بن سکتی ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ شیر مرد ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے شیر مرد ہیں. رجال اللہ، رجال رجل جسے باقی کہیں مرد ہے، مرد. ان کی شان یہ کہ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع، ان کو یہ خرید و فروخت، لین دین بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اب یہ مطلب نہیں کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی، وہ زبان سے تو تجارت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کھڑے بھی بازار میں ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں کھڑے ہوتے، بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، تجارت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ تجارت اور یہ بازار میں کھڑا ہونا سنت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں.
شریعت کے مطابق کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کا استحضار کہ وہ حاضر ناظر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یہ تعریف ہے۔ تو وہ بازار میں کھڑے ہو کر بازار کی باتیں کر کے، تجارت کی گفتگو کر کے اللہ کو نہیں بھولے، اور میں اتنا غافل ہوتا ہوں بس اوقات مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے نماز کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہوں۔ تو طاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں بعض لوگ لمبی چوڑی تسبیحات والے نظر نہیں آتے، لمبے چوڑے نفل نہیں ہوتے، لیکن وہ بڑے بزرگ ہوتے، بڑے اللہ والے ہوتے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اطاعت بنائی ہوتی، ان کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہوتا ہے، ان کا ہر کام شریعت کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے۔ ویسے تو وہ عام لگتے ہیں لیکن ہوتے بڑے خاص ہیں، ہوتے بڑے خاص ہیں۔ اب کوئی آدمی 15 دن تک روزے رکھے نفلی اور رات بھر تہجد بڑے، بڑا بزرگ ہیں، لیکن کوئی آدمی رات بھی سنت کے مطابق سوئے اور دن بھی شریعت کے مطابق گزارے، اور بظاہر وہ کسی خصوصی عبادت میں نمایاں تو نہیں، لیکن بڑی بزرگی ہے، حقیقت میں یہ بڑی بزرگی ہے۔ فرمایا اللہ تک پہنچنے میں اور اپنی اصلاح اور تربیت میں لقمہ حلال شرط ہے۔ جب تک حرام سے توبہ کامل اور حقوق العباد کی پوری ادائیگی نہ ہوگی تو اس راستے میں کامیابی نہیں ہوگی، اس راستے میں کامیابی نہیں، تربیت نہیں ہوگی۔ لقمہ حلال، حرام، خالی جائے خالی آئے، خالی جائے خالی آئے، یہ جو مشہور ہے، جو پیر کے پاس خالی جاوے وہ خالی آوے۔ کچھ لے کے نہیں آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے بھی نہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ جو پیر کے پاس خالی جاوے وہ خالی آوے، اس کے معنی یہ ہیں جو خلوص سے خالی جاوے وہ خالی آوے۔ اس سے مراد خلوص ہے، خلوص نہیں ہے، اس سے مراد خلوص ہے، خلوص نہیں۔ جو خلوص کے بغیر آئے گا وہ خالی آ جائے گا۔ اخلاص ہو کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، میں نے اپنی تربیت کرا دی، جی مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق چاہیے، کوئی اور جذبہ نہ ہو۔ یہاں پر خلوص سے خالی جانا مراد نہیں، خلوص سے خالی جانا مراد، جو خالی آوے وہ خالی جاوے۔
ولی کا معصوم ہونا شرط نہیں، یعنی ولی سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، ولی سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، بس اگر وہ اس گناہ سے فوراً توبہ اور استغفار کر لے تو اس کی ولایت محفوظ رہے گی، اللہ تعالیٰ سے جو اس کا ایک خاص تعلق ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اگر اس گناہ پہ اصرار کرے گا تو وہ ولی اللہ نہیں رہے گا بلکہ ولی الشیطان ہو جائے گا۔ ولی سے بھی غلطی تو ہو جاتی، لیکن اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو اس کی ولایت باقی، لیکن اگر گناہوں پہ اصرار کرے گا تو وہ ولایت اس سے لے لی جائے گی، ولی اللہ نہیں رہے گا، ولی الشیطان ہو جائے گا۔ ولی اللہ کی نشانی یہی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو، چاہے وہ بد نظری کا گناہ ہو، چاہے وہ دل کا گناہ ہو، چاہے وہ کان کا گناہ ہو، اصرار نہیں کرتا۔ یہ ولی کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی کی زیارت کرا دینا یا کچھ کہلا دینا انوارات دکھا دینا، یہ سب خرافات ہیں، بزرگی ولایت سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرا دیتے ہیں وہ دراصل زیارت نہیں ہوتی بلکہ زیارت کرنے والے کی خیالی قوت اور زیارت کرنے والے کا تخیل ہوتا ہے۔ ولی کی نشانی تو یہ ہے کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق، اس کی زندگی شریعت کے مطابق۔ بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے، فن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوابوں میں کچھ چیزیں دکھا دیتے، یہ ہوتا ہے، لیکن اس سے اس کی بزرگی نہیں پتہ لگتی۔ بزرگی کا تعلق تو تقوی سے ہے، اس سے۔ فرمایا انہماک فی الدنیا، انہماک فی الدنیا اور آخرت کی بے فکری یہ بری چیز ہے۔ محض دنیا مذموم نہیں بلکہ محض دنیا مذموم نہیں ہے، لیکن اس میں حد سے تجاوز مذموم ہے۔ اسی طرح مال سے محبت مطلقاً بری نہیں بلکہ ایک درجہ مطلوب بھی ہے کہ اتنی مال سے محبت ہو کہ اس کی حفاظت کر سکے، یہ مطلوب ہے، کیونکہ مال کو ضائع کرنا بھی تو حرام ہے۔ اگر اتنی محبت بھی نہ ہوگی تو یہ مال کی بے قدری کرے گا اور اس کو ضائع کر دے گا، اور شریعت میں یہ بھی منع ہے۔ تو محض دنیا سے تعلق اور محض مال کی محبت بری نہیں، ہاں بری کب ہوتی ہے
جب اس میں تجاوز کرے اور وہ مال کی محبت اللہ کے حکموں کو توڑنے کا ذریعہ بنے، وہ مال کی محبت شریعت کو نظر انداز کرنے کا ذریعہ بنے، پھر وہ بری ہوتی۔ ورنہ تو ظاہر مال سے ایک محبت ہے، آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، یہ مطلوب ہے، لیکن اس میں حد سے تجاوز ہر وقت اسی میں لگا اور اس کے نتیجے میں آخرت کی فکر ہی نہیں، آخرت سے انتہائی غفلت، یہ بری بات۔ فرمایا موجودہ دور کا بہت بڑا خطرہ، اس وقت میں خوفناک منظر دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تحریریں تو کفر آمیز شائع ہوتی ہیں اور اہل یورپ کی تحریریں اسلام کی مدح میں شامل ہو رہی ہیں۔ گویا بعض مسلمان تو کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بعض کفار اسلام کی طرف۔ اس حالت کو دیکھ کر سخت اندیشہ ہے کہ جب دونوں جماعتیں سرحد پر پہنچ چکی ہوں گی، ایسا نہ ہو وہ کفر سے نکل کر مسلمان ہو جائیں اور یہ اسلام سے نکل کر کافر ہو جائیں۔ ایسا ہی ہو رہا دنیا میں، وہ اپنے کفر سے مایوس ہو کے اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور یہ اتنے بد نصیب مسلمان ہیں جو اپنے اسلام کے بارے میں احساس کمتری کے شکار ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حضرت نے بات آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے کہی، اور آج چیز تو یہ بہت ترقی پر ہے، غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے تیار، تھوڑی سی بات کرے مسلمان ہو جائے، اور ادھر اس کی گفتگو، اس کی تحریر، اس کا انداز، ہاں ایسا ہے جیسے یہ دوڑ رہا ہے کفر کی طرف۔ وہ اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے کفر سے مایوس ہے، اور یہ پیدائشی مسلمان بیچارہ یہ اسلام سے مایوس ہے، اسے اسلام پر اعتماد نہیں ہے، یہ المیہ ہے۔ اس فرمانے لگے یہ خوفناک منظر ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دیکھو بھائی، نافرمانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں، اطاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں۔ بس اگر ہم عزت کے خواہ ہیں تو اطاعت خداوندی کو اختیار کریں۔ ہم نے جب سے اس کو چھوڑ دیا ہے ہماری عزت بھی گئی، راحت بھی گئی، ہماری عزت بھی گئی، راحت بھی گئی۔ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، جب مسلمانوں کو ہم کسی آزمائش میں دیکھتے ہیں، اور پکے مسلمانوں کو کسی آزمائش میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ دین سے تو راحت ملتی ہے اور یہ تو تکلیف میں رہتے ہیں ہمیشہ، یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں دین سے عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، اور جب ہم پکے مسلمانوں کو آزمائش میں دیکھتے ہیں تو وہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو سمجھنے کی بات، راحت دل سے ہو، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ راحت کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام۔ سکون دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اب دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ جیل میں جائیں، ایک آدمی نے بہت شاندار کپڑے پہنے ہوئے،
اور اس کے سامنے کھانے بھی دسترخوان بھی بڑی شاندار لگی ہوئی ہے، اور بڑا کلف والے کپڑے پہنے ہوئے. دوسرا ایک آدمی جیل میں ہے جو چھوٹی سی اس میں بند ہے، کپڑے بھی میرے کو چلے، بال بھی گندے. اسے کہہ دیا گیا کہ تم آج شام کو آزاد ہو جاؤ گے. اسے کہہ دیا گیا کہ آج شام کو تمہیں پھانسی پہ لٹکا دی جائے گا. اب سامنے جانے والا، اب بتائیے اس کو دھوکہ ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ بولے گا راحت میں تو یہ ہے، وہ تو بڑی تکلیف میں. لیکن بتائیے دل کے لحاظ سے کون راحت میں ہوگا اس وقت؟ دل کے لحاظ سے کون اطمینان میں ہوگا؟ یہ فرق ہوتا ہے دل کے لحاظ سے اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کی زندگی میں، یہ فرق ہوتا ہے. جو صحیح معنی میں واقعی اطاعت گزار ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی تکلیف کے اندر بھی دل سے سکون اور راحت میں ہوتا ہے کہ بہت جلد آزادی ملنے والی ہے. وہ مطمئن ہوتا ہے. اور جو آدمی راحت سے خالی ہوتا ہے اس کے سامنے راحت کے نقشے تو ہوتے ہیں لیکن اس کا دل راحت اور چین سے خالی ہوتا ہے. یہ سمجھو کہ جو آپ لوگ بس اوقات غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیتیں بھی سناتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں بھی سناتے رہتے ہیں کہ دین سے بڑی راحت ملتی ہے اور دین سے بڑی عزت ملتی ہے، دنیا کا منظرنامہ تو کچھ اور بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے راحت کی حقیقت. یہ ہے راحت کی حقیقت. راحت اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے. جسم کے لحاظ سے آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں گے لیکن دل میں پھر بھی راحت ہوگی. کیسے؟ کوئی آپ کا دوست آئے پیچھے سے اور واقعی آپ کے دل میں اس کی محبت ہے اور وہ پیچھے سے آپ کو دبا دے تو تیسرا دیکھنے والا کہے گا بڑی تکلیف میں آ گیا. لیکن جب یہ مڑ کے دیکھ رہا ہے تو میرا دوست، بتائیے تکلیف رہے گی؟ تیسرا آدمی دیکھ رہا ہے تکلیف میں لیکن جب یہ مڑ کے دیکھ رہا ہے تو بتائیے تکلیف رہے گی؟ بلکہ ایک درجے کی خوشی ہوگی. اچھا یہ وہ ہے، اس کے ہاتھ میرے جسم پر اور یہ مجھے دبا رہا ہے اتنی محبت سے. ایک درجے کی راحت ملے گی. ایسی میرے عزیزو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بسا اوقات یوں آزمایا جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ ہے، سبحان اللہ، اس کے دل کے اندر راحت ہی بڑھتی ہے، سکون ہی بڑھتا ہے. تیسرا آدمی کی نظر کو دھوکہ لگتا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ بات سچ ہے کہ نافرمانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں اور طاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں. اگر ہم عزت کے خواہ ہیں تو اطاعت خداوندی کو اختیار کریں. ہم نے جب سے اس کو چھوڑ دیا ہے ہماری عزت بھی گئی، راحت بھی گئی. یہ راحت سمجھنے کی بات ہے. عزت بھی گئی اور راحت بھی گئی. نیک لوگوں کو بھی، بعض نیک لوگوں کو بھی بہت سارے لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو عزت کیسی؟
اور بہت سارے برے لوگوں کو بھی بہت سارے لوگ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، عزت تو ان کی ہے. یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے، یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے. عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہو. اور دنیا میں جو انسان ہے نا، انسان کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں. وہ ہے عزت کا معیار کہ زمین پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ ہے عزت کا معیار. آپ بتائیے نا، اگر 500 بھنگی کھڑے ہو جائیں اور کہتے ہیں حضرت میرے دل میں آپ نہیں ہیں، میرے دل میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں تیرے جیسے لاکھ ہو جائے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عزت نہیں ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی سمجھنے کی، فرمایا عوام الناس کے لیے، حق والا پہچاننے کے لیے، عوام الناس کہ کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ، وہ قرآن حدیث سے نہیں سمجھ سکتے. حق پہچاننے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس وقت زمین پر جو واقعی ہی نیک ہیں اللہ کے بندے، وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے. یہ معیار ہے حق کا زمین پر عام آدمی کے لیے. وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھائی سچ یہی ہے کہ اطاعت سے عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے. عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے. اور یہ جو عزت ہوتی ہے یہ صرف زندگی میں نہیں ہوتی، یہ پیسے ہوں تب نہیں ہوتی، زمینیں ہوں تب نہیں ہوتی. ارے میاں جیب میں خالی بھی ہو تب بھی لوگ عزت کرتے ہیں، اور منو من مٹی کی نیچے چلا جائے تب بھی لوگ اسے عزت سے یاد کرتے ہیں. ہاں؟ اب جو اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے اب کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ، دعا دے رہے ہوتے ہیں. نور اللہ مرقدہ، دعا دے رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کہ جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے عزت سے نام لیتا ہے، دعا دیتا ہے. تو نیکی سے عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے بھائی. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم اجعل وساوس قلب، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ. اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ. اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، ظاہری باطنی لحاظ سے صحت نصیب فرما، روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، جسمانی موذی امراض سے بھی محفوظ فرما،
روحانی امراض سے بھی محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنی فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما، ہمیں دنیا میں عافیت والی، صحت والی، راحت والی، عزت والی زندگی نصیب فرما، نعمتوں کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی اصلاح فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اس ملک کو دین دشمنوں سے، ملک دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اپنے قرب کا انہیں اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ان کی قربانیاں شہادتوں کی بدولت امت میں بیداری پیدا فرما، غفلت کو ختم فرما، بے حسی کو ختم فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا